گزشتہ درس میں ہم نے درود شریف کے متعلق پڑھا تھا، سنا تھا۔ اس میں ایک مسئلہ یہ آیا تھا کہ درود پاک پڑھنا یہ ایمان والوں پر فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا عمل ہے، کیا حکم ہے اس کا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان مرد عورت پر زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے، اور ہر وقت کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے یا آپ کی مجلس ہو، بار بار تذکرہ ہو رہا ہو، تو وہاں پر ایک مرتبہ پڑھ لینا کافی ہے پوری مجلس کے لیے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی مجلس ہوتی ہے، گشت کا عمل ہے، بیان ہے، تو سارے ساتھی جو ہے ایک مرتبہ درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے بغض و عداوت رکھے، اللہ ہی کے لیے خرچ کرے اور اللہ ہی کے لیے خرچ نہ کرے، یقیناً اس نے ایمان کو کامل کیا۔ ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ پر عمل کرنا۔ کلمہ پڑھ لینا یہ ایمان ہے، کلمے پر عمل کرنا یہ اسلام ہے۔ آج ہم ایمان کی محنت میں لگے ہیں، ساتھ ساتھ ہم عمل کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ عمل بھی اختیار کریں جس کے ذریعے ایمان کامل ہوگا۔ اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے بغض رکھنا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ کہ آپ جو ہے کسی سے محبت کا اظہار اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کے اوپر احسان کرنے والا ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے آفس کا کلیگ ہے، ساتھی ہے، آپ کا باس ہے، اس لیے آپ محبت کے اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر تذکرہ ایمان کا۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے یہ ہمارا کامل ایمان اس وقت ہوگا جب ہم ہر ایک مسلمان سے محبت کریں، ہم اس میں کوئی غرض نہ دیکھیں، کوئی وجہ تلاش نہ کریں، تو ایمان کامل ہوگا۔ دیکھیے، ہم تک ایمان کامل کی ساری مثالیں پہنچی ہیں صحابہ کرام کے ذریعے، اور ہر حدیث مبارکہ پر عمل کرنے والے سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں۔ ایک مرتبہ مشہور واقعہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، الزام لگا، اور یہ واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات میں سورۃ النور کی آیتیں نازل فرمائیں، لمبا طویل قصہ ہے۔ اس میں ایک مختصر بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب یہ بات پتہ چلی تو آپ بھی بڑے غمزدہ ہوئے، اور الزام لگانے والے منافقین تھے، لیکن منافقین نے پروپیگنڈا اس انداز سے کیا کہ کچھ جو صحیح پختہ ایمان والے تھے، کچھ صحابہ کرام، کچھ صحابیات، ایک دو کے نام آتے ہیں، ان کی زبان سے بھی ایسے الفاظ نکل گئے کہ جو نہیں نکلنے چاہیے تھے، یعنی انہوں نے گویا کہ ان کی حمایت کر دی پروپیگنڈا کرنے والوں کی اپنے الفاظ کے ذریعے، حالانکہ واضح الفاظ نہیں کہے، کوئی الزام نہیں لگایا، لیکن ان لوگوں کی بات کی حمایت ہو گئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ خبر پہنچی کہ کون کون ہیں۔ ان میں ایک وہ صحابی تھے کہ جن کے ماہانہ اخراجات، جیسے آج کل ہم کرتے ہیں نا، کفالت کرتے ہیں، مدارس کے اندر اکثر یہ ہوتا ہے کہ حفظ کے طلبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو بہت سارے صاحب حضرات، مخیر حضرات ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کا خرچ اٹھاتے ہیں کہ اس بچے کا ماہانہ 5,000 خرچ ہے، 7,000 ہے، تو اس بچے کا خرچ میں دوں گا، مدرسے میں جمع کراؤں گا، آفس میں جو بھی اس کے اخراجات ہیں وہ میں کروں گا، کیا ہے نا، کفالت کرنا۔ تو یاد رکھیے کہ ہم شہر کے علاقوں میں جہاں رہتے ہیں وہاں پر کفالت کرنے والے بہت ہوتے ہیں، وہاں مسجد آباد کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں۔ جو مضافات کے علاقے ہیں، یہاں کے مدارس بڑے یہ قسم پرسی کی حالت میں ہوتے ہیں، تو ہم وہاں پر اس بات کو بھی چرائع کریں کہ ان مدارس کی کفالت کریں، یہاں پر مساجد کے انتظام کی کفالت کریں، تاکہ یہ سسٹم بھی سارا چلے۔ یہی تو محبت ہے، یہی تو ایمان ہے۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں کے زبان سے بھی ایسے الفاظ نکلے، اور یہ وہ صحابی تھے جن کی کفالت ابوبکر کرتے تھے، یعنی کہ سارے اخراجات وہ اٹھاتے تھے۔ اب مثال کے طور پر میرے ساتھ معاملہ ہے، میں کسی کے ساتھ احسان والا معاملہ کر رہا ہوں، اور وہ میری ہی بیٹی پر یا میرے گھر والوں پر کوئی الزام لگا دے، کوئی بات کر دے، تو دل کتنا کٹے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑا دکھ ہوا، یار یہ کیا معاملہ ہے
کہ ہم تو اس کا احسان والا معاملہ کرتے ہیں، یہی میری بیٹی کے متعلق، ام المومنین کے متعلق ایسی باتیں کر رہا ہے، تو آپ نے خرچہ دینا بند کر دیا۔ یہ ہے ایمان کی امتحان، اس کو کہتے ہیں آزمائش۔ آج ہم حالات کیا ہوگا، آزمائش کہتے ہیں، آزمائش نہیں ہے یہ تو ہمارے گناہوں کا وبال ہے ہم پر، آزمائش نہیں ہے۔ آزمائش تو اللہ کے نیک بندوں پر آتی ہے، ہم تو گناہگار لوگ ہیں۔ تو یہ آزمائش آئی ان پر، انہوں نے خرچہ روک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرما دی اس بات پر کہ آپ کو تنبیہ فرمائی کہ آپ جو ہے لوگوں کا خرچ روک دیتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی، جیسی آیت نازل ہوئی آپ کے بارے میں، آپ کو پتہ چلا، تو آپ نے پھر خرچ کھولا نہیں بلکہ ڈبل خرچہ کر دیا کہ نہیں، میں تو اللہ کے لیے ان کو دے رہا ہوں، یہاں میرا مفاد تو نہیں ہے، یہاں میری انا تو نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ پر آزمائش آئی، آپ اس میں کامیاب ہوئے، تو آپ نے خرچہ ڈبل کر دیا۔ آج ہم اپنا معاملہ دیکھ لیں، ہم جو ہے شادیوں میں جاتے ہیں اور معاملات گھروں میں لین دین کرتے ہیں، آفس میں ملتے ہیں، کس وجہ سے؟ تاکہ ہمارا چہرہ اچھا رہے، تاکہ ہمارے تعلقات اچھے رہیں۔ ہم اس تعلقات کو قائم کرنے میں نہیں دیکھتے کہ اللہ کہیں ناراض تو نہیں ہو رہا ہم سے، یہ اللہ کے محبوب کا طریقہ تو نہیں چھوٹ رہا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب نے یہی تعلیم دی ہے کہ جو ہم کام کریں اللہ کے لیے کریں، محبت کریں تو بھی اللہ کے لیے، اگر کس سے بغض ہے، نفرت ہے، اس کا اظہار ہے، وہ بھی اللہ کے لیے۔ جیسے آج فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہے، تو ہم وہاں پر اسرائیل سے نفرت کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ اللہ کے بندوں کو، نیک لوگوں کو، ان کو مسلمانوں کو مارنے پر تلا ہوا ہے، وہ کافر ہیں، ہم اس لیے غصے کا اظہار کر رہے ہیں، ورنہ ہمیں اس سے کیا دشمنی ہے؟ انسان ہے، رہتا رہے، اور بھی بہت سارے انسان رہ رہے ہیں، لیکن جہاں کفر اسلام کے مقابلے میں آئے گا، مسلمانوں کے مقابلے میں آئے گا، اللہ کے مقابلے میں آئے گا، اللہ کے احکام کے مقابلے میں، کہ وہاں پر پھر ہم سے کوئی دوستی نہیں ہے، اس سے ہماری کوئی وہ نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر معاملے کے اندر اللہ کی رضا کو سامنے رکھا کریں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال میں سب سے افضل مرتبہ اس عمل کا ہے جو اللہ ہی کے لیے ہو، اللہ ہی کے لیے محبت ہو، اور اللہ ہی کے لیے بغض و عداوت ہو، یعنی اللہ کے لیے جو عمل کیا جائے۔ دیکھیے ایک سوال ہے، آج کل یہ بہت سوال ہو رہا ہے، مثال کے طور پر کسی سے کہیں گے بھی خرچ کریں، تو پوچھتا ہے کہ خرچ کرنے میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے، وہ بتلائیے، ہم وہاں خرچ کریں گے۔ ہر زمانے میں، ہر وقت میں، حالات میں وہ زیادہ ضرورت مند جو ہو وہ سب سے افضل ہے۔ ایک صحابی آئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں والدہ ہیں؟ جی۔ ان کی خدمت کے لیے کوئی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ آپ اپنی والدہ کی خدمت کریں، سب سے بڑا جہاد ہے۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں جس میں افضل عمل بتلایا گیا، اور مختلف عمل ہے، کہیں جہاد کہا گیا، کہیں نماز کو کہا گیا، کہیں والدین کی خدمت کو کہا گیا۔ اب یہ کیا چیز تھی؟ موقع محل کے حساب سے، جہاں جس چیز کی ضرورت تھی آپ نے اس کو افضل عمل کہا۔ اس صحابی کے لیے افضل عمل ماں کی خدمت تھا، کیونکہ وہاں پر خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن جب خدمت کرنے والا کوئی ہو تو پھر اگر جہاد کے لیے جانا ہو، موقع ہو، تو جہاد افضل ہے سب سے۔ تو آج کے زمانے میں ابھی جو وقت چل رہا ہے، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ سب سے افضل عمل ہے اپنی جان اور مال کے ذریعے فلسطینیوں کی مدد کرنا، ان کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ سب سے افضل عمل ہے، سب سے بڑا جہاد ہے اس وقت۔ یہ نماز فرض ہے، قرآن پڑھنا حق ہے، ذکر ضروری ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن سب سے افضل عمل کی جب بات ہوگی تو جان دینا، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر، یہ سب سے افضل عمل ہوگا۔ ہاں اگر جان دینے کا ذریعہ نہیں ہے، جہاد کے لیے بھی جا نہیں سکتے، کوئی موقع نظر نہیں آ رہا، وہاں پر ویسے ہی بمباری ہو رہی ہے، تو اب ان کو ضرورت ہے مال کی، امداد کی، تو ہم مال خزانے کے دروازے ان کے لیے کھول دیں، ہم مال کے ذریعے ان کی مدد کریں، سب سے افضل عمل ہے۔ اور دوسرا عمل، جو ان کے مخالفین ہیں، جو ان کو مارنے پر تلے ہیں، جو ان کو جو ہے وہ زندہ درگور کر رہے ہیں، ان کی بلڈنگوں کو بالکل قبر بنا دیا ہے میزائل مار مار کے، جو مخالفین اسرائیل ہے۔ اب اسرائیل اور اس کے تمام اتحادی، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، چاہے وہ پاکستان ہی کیوں نہ حمایت کرے، ایسے موقع پہ تو خیر نہیں کرے گا، لیکن کرے اگر مثال کے طور پر، تو جو بھی اس کی حمایت کرے گا وہ سب دشمن ہے، وہ سب دشمن ہے۔ لہذا وہ بھی دشمن ہے، دشمن کی بربادی کے لیے دعا کرنا اس موقع پر، یہ بھی فرض عین ہے، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر قنوت نازلہ کا اہتمام کیا ہے۔ قنوت نازلہ وہ سخت دعائیں ہیں، وہ اس میں دعا بھی ہے، بد دعا بھی ہے۔
وہ دعائیں ہیں کہ جو آپ نے خاص موقعوں پر پڑھی ہیں، تو ایسے موقعوں کے لیے یہ دعائیں ہوتی ہیں۔ تو ان کے لیے بد دعا کرنا بھی کوئی عیب کی بات نہیں، کیونکہ عام حالات نہیں ہے، جنگ کے حالات ہیں، مسلمانوں پر مارنے پر تلے ہوئے ہیں، ان کے لیے بد دعائیں کرنا، ان کے خلاف مہم چلانا، اور پھر اس کا طریقہ کار بھی ایک منظم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ان کی جو پروڈکٹ ہیں، جہاں پر پاکستان میں جتنی بھی ان کی پروڈکٹ ہیں ان کے خلاف مہم چلائیں، خود بھی استعمال نہ کریں۔ وہی مجھے بتلائیں، جتنی بھی آج کل کی چیزیں ہیں یہ جب نہیں تھی کہ ہم زندہ نہیں تھے؟ زندہ تھے۔ ان چیزوں کو استعمال کرنے کے بغیر بھی ہماری زندگی اچھی چل رہی تھی۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج ہم استعمال کر رہے ہیں لیکن ان کی پروڈکٹ ہیں، اسرائیل کی ہیں براہ راست، یا انہی کے نیچے کارندوں کی ہیں جو اپنی امداد وہاں پر پہنچا رہے ہیں۔ جیسے ابھی گزشتہ دنوں خبر آئی کہ جنگ کا پہلا یا دوسرا دن تھا، میکڈونلڈ والوں نے اعلان کیا کہ ہم جتنے بھی جنگی فوجی ہیں اسرائیل کے، ہم ان کو کھانا مہیا کریں گے۔ اب میکڈونلڈ ان کا ادارہ ہے، یہودیوں کا ہے، پورے دنیا کے اندر جتنی برانچیں ہیں وہ انہی کی ہیں، انہوں نے آگے دی ہوئی ہے نا، لیکن ساری آمدن کا ذریعہ وہاں بھی جا رہا ہے نا، جو ان کو آمدن ہوتی ہے وہاں بھی اس کا کچھ نہ کوئی نفع جاتا ہے، لہٰذا ہم بائیکاٹ کریں اس چیز کا۔ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو بائیکاٹ کے نام پر ہنسیں گے، کہیں گے ہاں پہلے بھی کئی دفعہ آپ لوگوں نے بائیکاٹ کیا، کیا کر لیا؟ سارے مولوی دیکھو ایسی کرتے ہیں، سائے داڑھی والے ایسی کرتے ہیں۔ نہیں، سارے ایسا نہیں کرتے، جو ایسا کر رہے ہیں ان کو روکا جائے، پیار سے سمجھایا جائے، اور ان کے سامنے غیرت کی بات کی جائے کہ بھئی آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، آپ یہ بتائیں کہ میرے کرنے کی وجہ سے کل قیامت میں اللہ کے سامنے میں سرخرو ہو جاؤں گا، یہ بات میرے لیے کافی ہے، میں اپنی نجات چاہتا ہوں، لہذا مجھے یہ عمل کرنا ہے، اور اسی طریقے سے دوسروں کو ترغیب دینا اس عمل کے لیے، دوسروں کو بچانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل اور سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان اپنے مال کو مامون سمجھیں۔ کتنی اہم بات ہے، ہم مسلمان اور مومن بننا چاہتے ہیں تو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی دوسروں کی کو ہم بچائیں تکلیف سے۔ بعض مرتبہ ہم مسجد میں داخل ہوئے، داخل ہوتے ہوئے چپل ہم اتارتے ہیں، چپل اتار کر آ گئے، دھیان ہی نہیں دیا کہ چپل میں مٹی لگی تھی، کسی اور کی چپل پر چلی گئی، چپل اٹھا کر اندر مسجد میں رکھ دیتے ہیں، دیکھتے نہیں اس میں مٹی ہے یا نہیں ہے، پھر بعض دفعہ جھاڑ کر لاتے ہیں، لیکن جھاڑتے ہوئے نیچے چپل ہوتی ہے، ان کی چپلوں پر آپ کی مٹی چلی گئی، اب یہ تکلیف ہو رہی ہے نا، اس دوسرے بندے کو نکلتے ہوئے تکلیف ہوگی کہ اس کی چپل میں مٹی لگی ہے، گاڑی پارک کی، بائک پارک کی، ٹیڑھی میڑھی کر دی، سب کو تکلیف ہوگی نکالنے میں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یہیں سے ہمارا نظم ظاہر ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس عبادت کا حکم دیا وہ نماز ہے، اور نماز میں سب سے زیادہ اہم صف ہے۔ اگر صف سیدھی نہ ہو یا صف میں خلا آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اتنا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ کے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیر کے سیدھے ہونے کی طرح صفوں کو سیدھا کروایا کرتے تھے، تیر کے سیدھے ہو، تیر اگر ہلکا سا بھی ٹیڑھا ہو نشانے پر نہیں جاتا، بالکل سیدھا ہونا ضروری ہے، تو صفیں بالکل سیدھی رکھوایا کرتے تھے۔ تو ہم بھی اس کا اہتمام کریں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اس کا ہم خیال کیا کریں۔ ہم نے اللہ سے جب ہم عالم ارواح میں تھے نا، دیکھیے 4 عالم ہے، ایک عالم ارواح ہے، دوسرا عالم دنیا ہے، تیسرا عالم برزخ ہے، چوتھا عالم آخرت ہے۔ ہم عالم ارواح سے عالم دنیا میں آئے ہیں۔ جب ہم عالم ارواح میں تھے تو وہاں پر قرآن پاک میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ سب روحوں نے اقرار کیا۔ دنیا میں آئے تو ہم بدل گئے، کوئی مسلمان بن گیا، کوئی کافر بن گیا، کوئی یہودی بن گیا، کوئی نصرانی بن گیا، مختلف بن گئے، جیسے ماں باپ ملے، جیسا ماحول ملا ویسے ہی بن گئے، لیکن اصل وعدہ تمام روحوں نے وہاں پر اللہ سے کیا کیا تھا؟ آپ ہمارے رب ہیں۔ رب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پالنے والے بھی وہی ہیں، ہمیں پیدا کرنے والے بھی وہی ہیں، ہماری تمام ضروریات پوری کرنے والے بھی وہی ہیں، اور ہمیں مر کر اپنے رب کے سامنے ہی حاضر ہونا ہے۔ تو عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے رب سے کیے وعدے کو پورا کرے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم رب کے سامنے سرخرو ہو جائیں، وہاں پر شرمندگی نہ ہو۔ اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، ایمان ہی نہیں اس شخص کا جس میں امانت نہیں، اور اس کا بھی ایمان جس میں ایفا عہد نہیں، اس کا دین بھی کچھ نہیں، وعدہ پورا کرنے کی جس کی عادت نہیں اس کا دین نہیں ہے، اور جس میں جو ہے وہ امانت نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ جو امانت میں خیانت کرتا ہو تو وہ ایک نہ ایک دن ایمان سے محروم ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ ایسی بری عادت ہے جو ایمان کو کھا جائے گی اس کے۔ اس طرح ہم دین کیا ہے؟ نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، دین کیا؟ یہ دین ہے سارا، قرآن حدیث کی دین ہے ہمارا۔
آپ کے نے کیا فرمایا؟ جس میں ایفائے عہد نہیں، جو زبان کا پاس نہیں رکھتا، وعدے پورے نہیں کرتا، تو اس کا دین بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نماز پوری پڑھ رہے ہیں، قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، لیکن لوگوں سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کر رہے، تو آپ کا دین کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب دکھاوا ہے، یہ سب وقتی چیز ہے، یہ ختم ہو جائے گی، یہ کام نہیں آئے گی۔ یہ کارآمد اس وقت ہوگی جب ایفائے عہد بھی ہوگا۔ تو جب دنیا میں کس سے کیا ہوا وعدہ اتنا ہمارے لیے ضروری ہے، تو اللہ سے جو ہم وعدہ کر کر آئے تھے، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو دنیا میں اگر ہم اس کا پرچار نہیں کریں گے، اس کو نہیں اپنائیں گے، تو کیا اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو سکیں گے؟ نہیں کھڑے ہو سکیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں، اور وہ یہی ہے کہ ہم ایمان کی محنت کریں، اپنے ایمان کو بنائیں، اور ایمان بنے گا ایمان والے بول سے۔ جتنا انسان ایمان والے بول بولتا ہے، اتنا اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ کائنات کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی ہے۔ اس کے نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ اس کائنات کو باقی کس نے رکھا ہوا ہے؟ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کی۔ یہ اللہ کی بڑائی ہے۔ جتنا ہم اللہ کی بڑائی بولیں گے، اتنا ہی ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ اور اس ایمان پر ثابت قدم کیسے رہیں گے؟ عمل کے ذریعے۔ نماز ہماری پابندی کے ساتھ ہو، قرآن کی تلاوت پابندی کے ساتھ ہو، ذکر ہو، اذکار ہو، اچھے اخلاق ہوں، یہ ساری دعوت دوسروں تک پہنچانا، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربی العلی الوہاب۔